تشریح میں ہم نے دو اور الفاظ بتائے، جاء اور بعث۔ آیات متعدد ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کی آمد کو بیان کرنے کے لیے صرف ان تین الفاظ کو ہی استعمال فرمایا، ارسل، جاء اور بعث۔ یہ تین الفاظ ہیں۔ دوبارہ اب آگے چلیے، رحمت للعالمین ہے، سب جہانوں کے لیے رحمت۔ ہم گنتی میں نہیں پڑھتے کہ کسی نے کہا 1000 عالم ہے، کسی نے کہا 18,000 عالم ہے، 18,000 جہان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم آسان سی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ کل ما سوی اللہ کو جہان کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی دنیا وہ جہان میں شامل ہے، چاہے وہ عرش والے ہیں، چاہے وہ فرش والے ہیں، آسمان والے ہیں، زمین والے ہیں، کوئی بھی ہیں، مختلف مخلوقات کا اپنا اپنا عالم ہے۔ تو کل ما سوی اللہ، جس کے لیے رب العالمین اللہ نے بولا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ان سب جہانوں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے لیے رحمت میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ذات اقدس ہے، رحمت لل۔ تو سب جہانوں کے لیے، یہ نہیں کہ پہلے والوں کے لیے نہیں تھی بعد والوں کے لیے ہے، نا، جہان جب سے بنے ہیں تب سے حضور کی رحمت ان کے لیے ہے، رحمت لل۔ وگرنہ مطلق نہ بولا جاتا، کہا جاتا نہیں جی جب سے تشریف لائے ہیں اس کے بعد سے رحمت ہے، اس سے پہلے نہیں، حضور کی رحمت سب کے لیے ہے، رحمت للعالم۔ اسی لیے تو سب سے پہلے تخلیق کیا ہے حضور کو، کہ رحمت کا ہونا ضروری ہے نا عالمین سے پہلے۔ اگر عالم پہلے بن جائے رحمت نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے وہ عالمین کے لیے اتنے عرصے کے لیے رحمت نہ ہوئے، کیا سمجھے؟ تو اس لیے جہانوں کی تخلیق سے پہلے رحمت کو پیدا کیا گیا۔ اچھا دیکھو، رحمت ایک مصدر ہے، ایک صفت ہے، خوبی ہے، فاعل نہیں ہے۔ انسانوں کے نام فاعل ہوتے ہیں، کرنے والا، جیسے رحم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، یا رحیم یہ ہوتا ہے، لیکن کیا کہا؟ رحمت للعالمین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت کی صفت اس قدر غالب ہے کہ مجسم سراپا رحمت بنا کر بھیجا، ہاں جی، سراپا۔ اچھا، رحمت للعالمین سے تمام عقائد اہل سنت ثابت ہو جاتے ہیں ایک اسی حضور کی اس خوبی سے۔ مثلا رحمت للعالمین حضور ہے، عالمین کے لیے رحمت میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو رحمت کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ مردہ تو خود قابل رحمت ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرحوم۔ مردہ تو خود رحمت کا مستحق ہے، وہ رحمت نہیں ہو سکتا۔ تو اس رحمت للعالمین کی اس لقب سے یہ ظاہر ہوا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اگر جو متعدد آیات اور احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں وہ علیحدہ بات ہے، اور آپ کی حیات شہداء کی حیات سے بھی افضل و اعلیٰ اور برتر و بہتر ہے، جی۔ اچھا، لیکن ہم نے رحمت للعالمین سے یہ ثابت کیا کہ رحمت للعالمین ہونے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، دوسری بات، علم غیب، یہ بھی رحمت للعالمین ہونا ضروری ہے کہ غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ کیوں؟ جب عالمین کے لیے رحمت ہے تو عالمین کے حالات کا ہی نہیں پتہ تو وہ رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سمجھے بھائی؟ جب دنیا کے حالات کا ہی پتہ نہیں ہے، عالمین کے حالات کا ہی پتہ نہیں تو رحمت کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، تو معلوم ہوا کہ رحمت للعالمین ہونے کے لیے علم غیب کا ہونا لازمی ہے۔ اچھا، اب تیسری بات پہ آ جائیے، رحمت جو عالمین کے لیے اس کو پتہ چل گیا کہ فلاں زحمت میں ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اب اس تک اپنی رحمت پہنچانے کی طاقت کا ہونا یہ ضروری ہے کہ رحمت اگر پہنچا نہیں سکتے تو پھر رحمت للعالمین نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ حضور مختار قلبی ہے، آپ کو اللہ نے اختیارات سے نوازا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا۔ اچھا، پھر رحمت للعالمین ہے تو آپ کو ساری کائنات کی بولیاں بھی آنی چاہیے، کیونکہ فریادی مختلف زبانیں بولتے، تو آپ وہ اپنا مسئلہ بیان کریں، دکھڑا بیان کریں، آپ کو پتہ ہی نہ چلے تو آپ کیسے ان کا مسئلہ حل کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی بولیاں بھی جانتے ہیں، تمام مخلوقات، انسانوں تو کیا مخلوقات کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک پاگل اونٹ بندھا ہوا ہے، تو صحابہ کرام دوڑا گئے کہ سرکار تشریف لے گئے تو اونٹ پاگل ہے، کہیں کاٹ نہ کھائے۔ لیکن جب باغ کے اندر داخل ہوئے تو کیا منظر دیکھا؟
کہ اونٹ نے سرکار کے قدموں میں اپنا سر رکھا ہوا ہے اور رو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پتہ کرو اس کو کیا تکلیف پہنچی ہے، یہ کیوں میرے پاس آیا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ صحیح احادیث میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مالکوں کو بلاؤ، اس کے مالکوں کو بلایا گیا، فرمایا کہ اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ میرے مالک مجھے چارہ کم دیتے ہیں، کام مجھ سے زیادہ دیتے ہیں، یعنی میری خوراک کا خیال ہے، بھوک کا خیال نہیں رکھتے، چارہ تھوڑا دیتے ہیں، کام مجھ سے زیادہ لیتے ہیں۔ تو فرمایا چارہ پورا دو اور کام اس کی طاقت کے مطابق لو۔ ایسی رحمت ہیں جنہوں نے جانوروں کے حقوق بھی بتا دیے۔ لشکر جا رہا ہے تو چڑیا آپ کے سر انور کے گرد چوں 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 کرتی ہے، ہاں جی، تو آپ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی چوں چوں کا انداز کچھ ڈیفرنٹ ہے، لگتا ہے کسی تکلیف میں، پتہ کرو میرے صحابہ اس کو کیا تکلیف پہنچی، یہ نہیں فرمایا، جان گئے پہچان گئے اس کو کیا تکلیف پہنچی، فرمایا اس چڑیا نے مجھے شکایت کی ہے کہ آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے، تو پتہ کرو کس نے اٹھائے ہیں۔ وہ صحابی حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا ہاتھ پہنچا اس کے گھونسلے تک، مجھے اس کے بچے اچھے لگے میں نے اٹھا لیے۔ فرمایا اس چڑیا نے آ کر مجھے شکایت کی ہے، لہذا واپس اس کے گھونسلے میں اس کے بچے رکھ دو۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہزاروں کا لشکر ہے، چڑیا کو کیسے پتا چلا کہ رحمت للعالمین کون ہے؟ میں نے عرضی کہاں جمع کرانی ہے، اپلیکیشن کہاں جمع ہوگی جہاں سے مجھے رحمت حاصل ہوگی؟ معلوم ہوا چڑیا جیسی مخلوق کو بھی پتا ہے کہ عالمین کے لیے رحمت کون ہے، مگر وہ کسی کے پاس بھی جا کے فریاد کر سکتی تھی، لیکن اس کو معلوم تھا کہ رحمت للعالمین کون ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد اور گلا کرتے ہیں شتران ناشاد، شتر کہتے ہیں اونٹ کو۔ فرمایا کہ اونٹوں کو بھی پتا ہے کہ رحمت للعالمین کون ہے اور حضور ان کی بولیاں جانتے ہیں۔ اچھا چلو بولیاں کئی گونگے بھی ہوتے ہیں، اب جو بول ہی نہیں سکتا تو اس کی بولی کون پہچانے، آخر اس کو بھی کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے گی، حضور گونگوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، گونگوں کا مسئلہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ گونگوں کے کیا مسائل ہیں، اور یہاں تک کہ گونگے تو پھر زبان رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ اشارے سے آواز نکال ہی لیتے ہیں، حضور تو پتھروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔